اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ ہم کر رہے تھے. آگے کی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 6، یہاں سے جو ہے وضو کے احکامات ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف. یہاں پہ کھڑے ہے لیکن مجبوری کے حالت میں جو ہے بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہاں پہ قمتم کا مطلب ارادہ کرو نماز کا ہے، ٹھیک ہے. فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، ماتھے کی جو کرو ہوتی ہے وہاں سے ٹھوڈی تک وہ چہرہ ہوگا. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک. وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا. وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو یعنی دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک. وان کنتم، اور اگر ہو تم، جنبا، جنابت میں، فطہروا، تو پاکیزگی حاصل کر لو. یعنی اگر جنابت کی حالت ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کر لیا کرو. یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور حدث اکبر اور حدث اصغر دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. حدث اصغر جس میں وضو کرنا ہوتا ہے، اور حدث اکبر جس میں غسل جو ہے واجب ہوتا ہے، جو حیض، نفاس اور جنابت ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے، او جاء، یا آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے یعنی ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر وضو ٹوٹ جائے، او لامستم، یا ہاتھ لگایا تم نے یا چھویا تم نے، النساء، عورتوں کو. یعنی یہاں پہ حدث اکبر کی بات ہو رہی ہے، جنابت کی حالت اگین، یعنی جب غسل واجب ہو جائے. فلم تجدوا ماء، پھر نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو. تیمم کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظی مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی اس کی ارادہ کرنا ہے. اب اگر پانی نہیں ہے، پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے تو تیمم کر لو. کس سے؟ صعیدن، مٹی سے، جو زمین کا اوپری حصہ ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے جو پتھر کے اوپر یا ریت کے اوپر. طیبہ، پاک. اب یہاں پہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے کیا کرو، تیمم کر لو. فامسحوا، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، مسح کرو اس مٹی سے، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے یعنی اس مٹی کے بعض حصے سے. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم، کہ بنا دے یا کر دے تم پر کوئی تنگی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر غسل، وضو، تیمم، یہ ساری پابندیوں میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے. ولیکن یریدو، لیکن چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ پاک کر دے تم کو، یعنی تمہارے جسم کو، تمہارے نفس کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں. ولیتم، اور تاکہ پوری کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غسل، وضو اور تیمم تینوں کا طریقہ بتا کر دین اسلام جس
کی ایک ڈسٹنگوشڈ وہ یہ ہے کہ طہارت وہ تمہارے اوپر کمپلیٹلی بتایا ہے کہ کس طرح یہ کرنا ہے. علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہے اس کے لیے زبان سے، دل سے، عمل سے، جسم سے، ہر طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. بسم اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ناپاکی کے دو حالتیں، ایک ہوتا ہے جب جس میں آپ کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، سیکنڈ از جب آپ کو وضو کرنا جو ہے لازم ہو جاتا ہے. تو اس میں حدث اکبر جب غسل کرنا واجب ہوتا ہے وہ جنابت، حیض اور نفاس کی حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، جنابت از سیکشل انٹرکورس کے بعد والی حالت، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں سیکشل انٹرکورس جو ہوتا ہے اس کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے اسے جنابت کی حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حیض مینسٹرل پیریڈ کے بعد، منتھلی پیریڈ کے بعد جب آپ جو ہے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کے بعد آپ کو جو ہے غسل لینا ہے. نفاس یعنی ڈلیوری کے بعد، ٹھیک ہے، جب بلیڈنگ رک جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو غسل لینا ہے. ٹھیک ہے. دین حدث اصغر یعنی جب وضو کرنا ہے، جس کے بعد یعنی وضو کے بغیر کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو نیچرلی جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے غسل بھی ضروری ہے. جیسے قرآن کا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو چھونے کے لیے آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے. اب لیٹس ٹیک وہ اعمال جو وضو کے بنا نہیں کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے وضو کرنا لازمی ہے. وضو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. نمبر 1 قرآن کو چھونا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، سوائے پاک لوگوں کے لیے. اس کو حالانکہ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بنا وضو کے نہیں چھونا ہے. لیکن واٹ از قرآن؟ ٹھیک ہے، ایکچولی تھوڑے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مصحف ایک چیز ہوتی ہے اینڈ دوسری کتابوں میں فرق ہوتا ہے. مصحف جو ہے پورے 30 پارے، پورے 30 جز ایک کتاب میں، ایک بک میں، جس کے اندر کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی تفسیر نہیں ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ایک بک ہے، ایک کتاب کی شکل ہے جس کے اندر پوری قرآن کے آیتیں ہیں، فرسٹ پارے سے لے کر 30th پارے یا فرسٹ جز سے لے کر 30th جز تک، جس میں کوئی کمنٹری نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے اپنے تفسیر نہیں ہے، جس میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف عربک ٹیکسٹ ہے. دیٹ از کالڈ ایز مصحف. لیکن اگر کوئی کتاب ہے قرآن جس میں عربک آیتوں کے ساتھ ساتھ تفسیر لکھی ہوئی ہے، ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے، کامنٹریز لکھے ہوئے ہیں، کچھ نوٹس لکھے ہوئے، تو وہ مصحف نہیں ہوتا ہے. تو جو وضو کے ساتھ چھونا ہے وہ مصحف ہے، وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے، کوئی ٹرانسلیشن کی کتاب ہے، یا کوئی الگ الگ پارے ہے، جیسے فرسٹ پارا ہے، سیکنڈ پارا ہے، اگر آپ میں سے کوئی تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ میں سے کوئی جو ہے اگر تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، تو اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے الگ الگ ایک سنگل جز ہوتے ہیں، سنگل بکس ہوتے ہیں. تو دیز آر ناٹ مصحف، وہ بکس ہوتے ہیں، ان کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی ٹچ کر سکتے ہیں، پیریڈ میں بھی ٹچ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری جو مصحف ہوتی ہے پورے 30 جز 30 پارے ایک جگہ ایک شکل میں، تو اس کو جو ہے آپ کو وضو سے چھونا ہے. دین الیکٹرانک یا موبائل الیکٹرانک ڈیوائسز یا جو موبائل میں ہوتا ہے وہ مصحف نہیں ہوتی ہے، تو وہ فزیکل فارم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی بغیر وضو کے یا پیریڈ میں پڑھ سکتے ہیں.
دین پڑھنے اور چھونے میں فرق ہے. ٹچ کرنا لا یمسہ ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا الگ ہے. کبھی آپ سنے ہوں گے کہ پیریڈ میں توڑ توڑ کے پڑھنا، 3 آیت نہیں پڑھنا یا اس سے زیادہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. آپ پیریڈ میں یا بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے. اگر آپ حفظ کر رہے ہیں یا آلریڈی حافظ ہے تو آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ ریسٹرکشن ٹچ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور چاروں امام، ہم 4 فیمس امام لیے تھے ہم، تو چاروں امام بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، لیکن چاروں کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. یعنی ہم کو یہ دلیل نہیں ملتی کہ قرآن کو جو ہے وضو کی ضرورت ہے، لیکن کچھ کے نزدیک وضو کی ضرورت ٹچ کرنے کے لیے، ٹچ کرنے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں بھی کچھ اسکالرس کا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے. آپ ٹچ کرنے میں مصحف کو ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیگ میں ہے، جیسے پیریڈ میں اگر ہے، ٹھیک ہے، تو ٹچ کرنے کے لیے شرط ہے کہ پاکی ضروری ہے یا وضو ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بیگ میں ہے تو اٹس اوکے. آپ بغیر وضو کے آپ کے بیگ میں ہے تو اٹس اوکے. یا پھر آپ گلوز پکڑ کر جو ہے پہن رہے ہیں، یا کوئی کپڑے کی آڑ لے کر جو ہے پکڑ رہے ہیں، یا آپ بک کھول کے پینسل سے یا اسٹک سے پڑھ رہے ہیں، یا پھر اوپر کا جو کور ہے قرآن کے اوپر جو ہے، دیٹ از آلسو بٹوین کچھ بائنڈنگ کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کا جو اوپر کا کور ہوتا ہے آپ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وضو سے نہیں ہے تو قرآن کو آپ اوپر سے پکڑ سکتے ہیں. اندر کی جو جلدیں ہوتی ہے جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ نہیں کرنا ہے. دین جو عورت مینسٹریٹنگ وومن ہوتی ہے، جو حیض میں ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو پیریڈز ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ عورت کو قرآن پیریڈز میں پڑھنے سے روکا گیا. عورت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم پہ اپنے زمانے کے عورتوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اگر پیریڈز میں ہو تو قرآن مت پڑھو. انفیکٹ پیریڈز میں جو عورت ہوتی ہے، حائضہ اس کو کہتے ہیں، حیض یعنی پیریڈ، حائضہ یعنی وہ عورت جو پیریڈز میں ہے، تو حائضہ کو تو عید کی نماز کو جانے کے لیے کہا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جو حیض میں ہو وہ بھی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جا کر شامل ہو، دعاؤں میں تکبیر کہنے کے لیے کہا گیا تھا. تو انفیکٹ عورت کو جو ہے یہ نہیں روکا گیا کہ وہ پیریڈ میں قرآن پڑھے. البتہ ٹچ کرنے میں اختلاف ہے، تو ٹچ اگر نہیں کرنا ہے تو پھر گلوز پہن کے کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی کپڑے کی آڑ سے جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. نماز کا پڑھنا چاہے فرض ہو یا نفل، دونوں کے لیے وضو کی ضرورت ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک وہ کر لو. تو پھر اس آیت سے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں دلیل ہے کہ ہم نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، کوئی بھی طرح کی نماز کیوں نہ ہو. غلطی سے اگر وضو کرنا بھول جائے تو بھی نماز جو ہے نہیں ہوگی، نماز کو ریپیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر جان بوجھ کر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. دین خانہ کعبہ کا طواف وہ بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کی اجازت دی ہے. کلام کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مذاق کریں یا فون پر بات کریں. اکثر لوگ طواف کرتے کرتے فون پر بات کرتے ہیں، گھر کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی پریشیس مومنٹس ہوتے ہیں. تو ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے طواف کے اوپر، عبادت کے اوپر. اور ایک بات طواف کی یہاں پہ آئی ہے تو میں بتاؤں، طواف صرف خانہ کعبہ کا ہی ہوگا، اس کے علاوہ پر کوئی اور جگہ کا نہیں ہوگا. نہ کسی مسجد کا طواف ہو سکتا ہے، نہ کوئی مزار کا طواف ہو سکتا ہے. اینڈ وضو از ریکمینڈیڈ فار، یہ وضو جو ہے ریکمینڈیڈ ہے لیکن کمپلسری نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے. کب کب؟ اللہ کے ذکر سے پہلے، کیونکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا میں اللہ کا نام پاک حالت میں لینا پسند کرتا ہوں. دین سونے سے پہلے وضو ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. دین جنابت یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد
پھر سے اگر دوبارہ سیکشل انٹرکورس کرنے کا ارادہ ہو، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور ان کو کھانا پینا ہوتا تو نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ویسا وضو کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے، صحیح حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جمع کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا۔ غسل سے پہلے بھی جو ہے وضو کرنا، غسل کا طریقہ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے پہلے بھی وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، سنت سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح حدیث ہے کہ پکے ہوئے کھانے کے بعد وضو جو ہے کرنے کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکے ہوئے کھانے کے بعد بنا وضو کے بھی انہوں نے نماز پڑھی، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر نماز کے لیے جو ہے وضو کرنا ریکمینڈڈ ہے، لیکن ایک وضو سے 2 3 4 نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیں، اور دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک وضو سے جو ہے ایک سے زیادہ بھی نمازیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت ہر نماز کے لیے نیا وضو یعنی ریپیٹ بھی کیا، دونوں جو ہے ثابت ہے۔ اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی وضو کرنا ریکمینڈڈ ہے، اوبلیگیٹری واجب نہیں ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے۔ وضو کے بارے میں دیکھیے آپ کہ اس کے بارے میں ہم کو کلیئر آیت ملتی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہاں سے یہ کلیئر بالکل ڈائریکٹ کیا ہے دلیل ہے کس چیز کی، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، اینڈ اٹ از فرام قرآن کی آیت۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے۔ وضو میں کچھ چیزیں شرائط ہوں گے، کچھ فرائض ہوں گے، کچھ سنتیں ہوں گے، یہ ہم ڈیٹیل میں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرائط اور فرائض کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے۔ جو چیزیں شرط ہے یا جو چیزیں شرائط میں آتے ہیں اور جو چیزیں فرائض میں آتے ہیں، یہ کرنا ہم کو کمپلسری ہے، اس کے بنا وضو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں سنتیں ہیں، ان کے بنا وضو ہو جائے گا، یعنی ان کے چھوڑنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی عمل سنت طریقے سے کرنے پر اس کا اجر ہم کو بہت ملتا ہے، اینڈ اٹ ول بی دیٹ ایکٹ ول بی ڈن آن a level of perfection۔ تو شرائط اور فرائض منیمم کنڈیشنز ہے وضو کے پورے ہونے کے لیے، اور سنتیں جو ہے ٹو میک اٹ پرفیکٹ اکارڈنگ ٹو ہاؤ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اٹ۔ تو یہ ہم کو ہے۔ وضو کے کچھ شرطیں ہیں، شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا، یعنی کوئی اگر اسلام میں داخل نہیں ہے، کوئی اگر مسلمان نہیں ہے، جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کالج میں ہے، اسکول میں ہے، یا ورک پلیس میں ہے، یا کوئی اور میٹنگ میں ہے، کافر کیا کرتے ہیں، مسلمان کو دیکھ کر ان کا ساتھ دے کر کیا کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ کافر اگر کاپی کر لے، وضو ایز اٹ از مسلمانوں کے لیے اسی طرح کرے، تو وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام شرط ہے وضو کے ہونے کے لیے، یعنی جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ دین عقل یعنی مینٹلی ساؤنڈ ہونا، تو عقل یعنی مینٹلی ساؤنڈ ہونا، یعنی کوئی پاگل کا وضو نہیں ہوتا، اور پاگل کے اوپر ویسے بھی نماز واجب نہیں ہے۔ تو عقل ہونا کہ آئی ایم ڈوئنگ وضو، تو یہ اس کو پتا ہونا چاہیے، عقل ہونا ضروری ہے وضو ہونے کے لیے۔ تمیز یعنی جو ڈسٹنگوش کر سکے صحیح اور غلط کے بیچ۔ موسٹ اسکالر سے کہ 7 سال کی ایج سے جو ہے بچوں کو تمیز آ جاتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، لیکن یہ پلس اور مائنس بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ۔ جیسے 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، تو اس کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ وضو کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں، وضو اس کو کرنا سکھاتے ہیں، بٹ اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس تمیز نہیں ہے۔ دین نیت آپ کی وضو کی ہونا چاہیے۔ اب وضو کی طرح جو ہے واش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت وضو کی نہیں ہے۔ نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی۔
جیسے گرمی ہے ٹھنڈک کے لیے کر رہے ہیں, ریفریشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, صفائی کے لیے کر رہے ہیں, گندگی کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر یہ وضو نہیں ہوگا. جیسے وضو کے پارٹس کی ہے, آپ چہرہ دھو رہے, ہاتھ پیر دھو رہے اور آ گئے آپ, لیکن آپ کی نیت نہیں ہے وضو کی, تو وضو نہیں ہوگا. نیت کہاں ہوگی؟ نیت دل میں ہوگی. صحیح دلائل سے یا پھر صحیح قرآن کی حدیث, کوئی قرآن کی آیت یا کوئی بھی حدیث سے ہم کو یہ دلیل نہیں ملتی ہے کہ نیت ہم کو وضو کی منہ سے یا کسی پرٹیکولر دعا سے کرنے کی ہم کو نیت نہیں ملتی ہے. دس از آل بدعہ. جو وضو کی نیت کرنے کے نویت ان اتوضا یا وٹ ایور جو ہم کو ملتے ہیں, دیٹ از آل ضعیف. وہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. وضو کی نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. یعنی آپ دل میں سوچ رہے ہیں, دل میں نیت کر رہے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ وضو. زبان سے کچھ ورڈ میں نیت کرنا کوئی صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے. دیر از نو دعا, نو نیت فار ڈوئنگ وضو. اٹ از آل بدعہ. یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں. دین پاک پانی ہونا چاہیے. اور پاک پانی کیسا ہوتا ہے؟ وی ہیو آلریڈی ٹیکن اٹ ان آور فرسٹ لیکچر کہ پانی پاک کب ہوگا, یوز, ان یوز, ٹچ, ان ٹچ, وہ سارے ہم کلیئرلی لے چکے کہ پاک پانی سے ہی وضو ہوگا, ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا. دین مباح. واٹ از مباح پانی؟ مباح پانی یعنی لیگلی ایکوائرڈ پانی. اگر آپ کسی سے چھین کر, چرا کر, غلط طریقے سے, حرام مال سے, غیر شرعی طور سے, چوری سے پانی لیتے ہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا. واٹ مائی پوائنٹ؟ کہ اگر آپ چوری کے مال سے, چرا کر, غلط طریقے سے, چھین کر, حرام مال سے پانی لیتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو پاز اینڈ ٹیل یو ون تھنگ کہ کچھ لوگ پانی کے میٹرز میں کچھ چوری کا سم تھنگ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے یو ڈونٹ پے دا منی فار وچ یو آر گیٹنگ واٹر, تو پھر اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ چوری کے میٹرز اینڈ وداؤٹ میٹر illegally acquired water, کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوگا تو آپ کا نماز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دین استنجا اینڈ استجمار. کی استنجا اور استجمار از ناٹ اے پارٹ آف وضو, لیکن وضو سے پہلے آپ جب اگر ٹوائلٹ سے فارغ ہو تو استنجا یا استجمار دونوں میں سے ایک چیز آپ کو کرنی چاہیے. ہر وہ چیز اتارنا ہے جس کی وجہ سے جلد یعنی اسکن تک پانی نہیں پہنچے. جیسے اسکن کے اوپر مٹی ہے, آٹا ہے, ویکس ہے, میل کچیل ہے, پینٹ ہے, واٹر پروف مسکراز ہے, واٹر پروف میک اپ ہے یا واٹر پروف لپسٹکس ہے. تو ایسی چیزوں کو ہمیں کلین کرنا چاہیے, اتارنا چاہیے وضو کرنے سے پہلے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو واٹر پروف نہیں ہوتی ہے, جیسے اگر لپسٹک ہے اٹس ناٹ واٹر پروف, اور لپسٹک کے نیچے سے بھی جو ہے آپ کے اسکن کو واٹر ٹچ کر رہا ہے, یا پھر آپ کچھ ایسے موئسچرائزر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر سے بھی پانی اگر آپ ڈالیں گے تو واٹر آپ کی اسکن کو ٹچ کر رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی چیز آپ لگائے ہوئے, یوزلی کیا ہوتا ہے ہم روٹی وغیرہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم روٹی وغیرہ ڈالتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ روٹی کا آٹا جو ہے سوکھ کر کبھی فنگرز پر اسٹک ہو جاتا ہے, کبھی سم تھنگ لائک دیٹ. تو پھر ایسے ٹائم پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ آٹا اچھے سے کلین کر لینا چاہیے. کبھی پینٹ وغیرہ کرتے ہیں, somebody has got interest in hobby of painting, تو اگر کوئی پینٹ وغیرہ کرتے ہیں, پینٹنگ کرتے ہیں, آئل پینٹ کرتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو نکالنا چاہیے. اینڈ اسپیشلی نیل پینٹ آلسو, نیل پینٹ بھی اگر جو ہے آپ لگائے ہوئے تو اس کو کلین کرنا چاہیے. یا کبھی کوکنگ آئل اینڈ کوکونٹ آئل, اس طرح کا زیادہ آئل ہے کہ واٹر ول ناٹ ٹچ دی سرفیس آف یور اسکن, تو وہ ساری چیزیں وائپ اینڈ کلین کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے. مہندی کا رنگ اس میں نہیں آئے گا. مہندی کے رنگ ہونے پر بھی واٹر ول ٹچ یور اسکن, تو اس سے وضو ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو بتائیے تو شرائط ہو گئے, رائٹ. اب فرائض, شرائط کے بنا وضو نہیں ہوتا. دین نیکسٹ از فرائض, ان کے بنا بھی وضو نہیں ہوتا. فرائض میں کیا ہے؟ نمبر 1 مکمل چہرہ دھونا, یعنی کمپلیٹ فیس جو ہے آپ کو وضو میں دھونا ہے, اور فیس میں کلی یعنی منہ میں پانی ڈال کے گاگل کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا, یہ ضروری ہے.
दोनों मुंह और नाक, ठीक है, मुंह और नाक किसका हिस्सा है? चेहरे का हिस्सा है, तो दोनों हमको करना जरूरी है। अगर नहीं किए करेंगे, यानी कुल्ली अगर नहीं करेंगे और नाक में पानी अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो वजू नहीं होगा, और ये सुन्नत से साबित है। और आप कुल्ली और नाक में पानी दो तरीके से कर सकते हैं ड्यूरिंग वजू। कैसे कर सकते हैं? एक तो आप हाथ में पानी ले लिए, वही पानी मुंह में भी ले लिए और उसी पानी में से थोड़ा नाक में भी चढ़ा लिए इन वन टाइम, इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर वन टाइम आप लिए, कुल्ली कर लिए, और सेकेंड टाइम आप लिए, नाक में पानी चढ़ाए, इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कान चेहरे का हिस्सा नहीं है, ears are not a part of face, वो सर का हिस्सा है, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया? मुकम्मल चेहरा धोना, जिसमें कहां से कहां तक आ गया? आपका पूरा फोरहेड से लेकर चिन तक टिल योर ईयर्स, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। कान जो है सर का हिस्सा है, गॉट इट। तो कंप्लीट फेस आपको धोना है। सेकेंड, कोनियों को हाथों समेत धोना है, जैसे इसमें आयत में, सूरह माइदा की आयत में आया था, वअयदियकुम इलल मराफिक, और हाथों को कोनियों समेत धोना है। सहाबा कराम ने भी बयान किया है कि कोनियों तक नहीं, बस कोनियों समेत, विद कोनी जो है आप धोते, इसका जो है तरीका रहा। इसमें पूरे फिंगर टिप्स तक इंक्लूडेड है, यानी हाथ पूरे फिंगर टिप से लेकर कोनी तक पूरे हाथ इंक्लूडेड है। देन सर का मसा, सर का मसा में जो है आयत में आया है वमसहू बिरुऊसिकुम, गर्दन और मसा करो अपने सरों का, तो अपने सर का मसा करना है, और गर्दन का मसा सर में नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वजू में गर्दन का मसा करते हैं, वो बिद्दत है, ठीक है। वजू में गर्दन का मसा नहीं होगा, सिर्फ सर का मसा होगा। और सर के मसे में आज जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताई कि कान किसका हिस्सा है? कान सर का हिस्सा है, तो फिर इसमें सर के मसे में कान भी आएंगे, जैसे हदीस से साबित है अल उदुनानी मिनर रअसी, दोनों कान सर का हिस्सा है। देन नेक्स्ट, पाँव को टखनों समेत धोना, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, एंकल्स विद एंकल्स जो है उसको धोना है, और इसमें टोनेल्स से लेकर एंकल्स तक आएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से भी यही साबित है। देन तरतीब में धोना, जैसे पहले चेहरा धोएंगे, फिर दोनों हाथ धोएंगे, फिर मसा करेंगे, फिर पाँव धोएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले पाँव धो लिए, बाद में मसा कर लिए, पहले फिर उसके बाद चेहरा धो लिए। दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू डू इट इन तरतीब। देन मुआला, व्हाट इज मुआला इन सक्सेशन, यानी पै दर पै धोना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चेहरा धोए, 10 मिनट के बाद हाथ धोए, फिर 20 मिनट के बाद आके आप कंटिन्यू करें। एक ही टाइम पे एक के पीछे एक आपको जो है ये चीज करना है। 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते कि मैं पहले जो है चेहरा धो ली थी, अब पैर धो लूंगी। तस्मिया, व्हाट इज तस्मिया? तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह कहना, वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ स्कॉलर्स के नजदीक ये कंपल्सरी है, कुछ स्कॉलर्स के नजदीक ये सुन्नत है। टू बी ऑन सेफर साइड, मेक इट अ प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। अगर आप टॉयलेट में हैं, क्योंकि टॉयलेट में हम थोड़ी देर पहले लिए कि बिस्मिल्लाह या अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप जैसे टॉयलेट में ही आप वजू कर रहे हैं, आजकल पहले ये होता था कि टॉयलेट अलग होते थे और बाथरूम जहाँ पे नहाते थे वो अलग होते थे, लेकिन आजकल हमारा जो सिस्टम है उसमें टॉयलेट एंड बाथरूम एक ही है। तो अगर आप टॉयलेट में जो है वजू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह दिल में करेंगे, जैसे नियत दिल में की, या फिर एटलीस्ट टॉयलेट सीट जो है कवर्ड हो तब आप बिस्मिल्लाह कहें, टॉयलेट सीट ओपन है तब बिस्मिल्लाह ना कहें। यू कैन स्पीक, टॉक एक्सेट्रा व्हाइल डूइंग वजू। कुछ लोग जो है कहते हैं कि आप वजू इज सच कि आप बात नहीं करना चाहिए, हर आजा के टाइम पे एक एक दुआ है। दैट इज ऑल रॉन्ग, कोई दलील नहीं है इसकी, कोई जो है आपको प्रूफ कुरान और हदीस से नहीं मिलते कि हर बॉडी पार्ट को वॉश करते वक्त कोई खास दुआ पड़े या कोई वजू करते वक्त बात ना करे, इसकी हमको कोई दलील नहीं मिलती। तो आप वजू करते वक्त बात कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, इट्स टोटली क्वाइट फाइन। ये फराइज है, इनके बगैर भी वजू नहीं होगा, वजू नहीं होगा, ठीक है। फराइज के बाद सुन्नतें। अब देखिए जैसे मैं आपको बताई थी कि फराइज और शरायत के बिना वजू नहीं होता, लेकिन सुन्नतों के साथ साथ वजू परफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि वो मिसवाक यूज करते विद वजू, तो जब भी कुल्ली करेंगे तब जो है मिसवाक करेंगे। इन चीजों के बगैर आपका वजू हो जाएगा, बट
ٹو دا لیول آف سننا نہیں ہوگا, ٹو دا لیول آف پرفیکشن نہیں ہوگا. تو اب اس کے لیے سب سے پہلے مسواک. دین سیکنڈ, وضو سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے, وضو سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا, وہ وضو اسٹارٹ کرنے سے پہلے 3 بار جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ سنت میں ہے. اگر وہ نہیں بھی دھوں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. اور ہاتھ صاف ہوں گے تو جو ہے پانی بھی, ہاتھ آپ پانی سے صاف کرتے ہیں تو نیچرلی دوسرے باڈی پارٹ بھی انشاءاللہ صاف ہوں گے. چہرے سے پہلے کلی کرنا اینڈ ناک میں ناک صاف کرنا, یعنی آپ جو ہے یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر سکتے ہیں. اس ٹوٹلی اب تو پہلے چہرہ دھو کے کلی کرنا یہ بھی کر سکتے ہیں, پہلے کلی کر کے پھر چہرہ دھونا دونوں بھی کر سکتے ہیں. تو چہرے سے پہلے کلی کرنا یہ سنت ہے. داڑھی میں خلال, 14 صحابہ سے احادیث ہے کہ داڑھی میں خلال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو داڑھی میں خلال یعنی فنگرز کو اپنے داڑھی میں ڈال کر فنگرز کو کلین کرنا. ٹھیک ہے, دیٹ از داڑھی میں خلال. جو داڑھی ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے ہے, تو جو چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس میں فنگرز پاس کر کے اس کو کلین کرنا وضو میں یہ بھی سنت ہے. اسی طرح پیر کی انگلیوں میں خلال یعنی جو چھوٹی پنکی فنگر ہے اس سے آپ جو ہے پیر کی انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو کلیئر کرنا یہ بھی سنت ہے. جب دھوئے تو رائٹ سائڈ پہلے دھونا, یعنی وضو میں رائٹ سائڈ اور رائٹ لیگ پہلے دھونا, رائٹ سائڈ سے وضو کرنا یہ سنت ہے. لیکن اگر آپ لیفٹ ہاتھ پہلے دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا, لیکن سنت ہے کہ رائٹ ہاتھ پہلے دھوئے, رائٹ لیگ پہلے دھوئے. سارے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا, جیسے آپ جو ہے 3 ٹائمز ہاتھ واش کرتے ہیں, 3 ٹائمز پیر واش کرتے ہیں, تو یہ سنت ہے. اگر آپ 1 ٹائم بھی واش کریں گے تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا. اسپیشلی اگر کبھی پانی کی کمی ہے, آپ سفر پہ گئے ہیں یا پانی نہیں ہے, پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, تو 1 ٹائم آپ دھو لیں. تھوڑا سا پانی ہے آپ کے پاس تو 1 ٹائم آپ دھو لیں, آپ کا وضو ہو جائے گا. ایٹ دیٹ ٹائم جب پانی کی کمی ہے تو پھر ایسا کرنا درست ہوگا, کیونکہ 1 ٹائم کرنے سے بھی وضو ہو جائے گا. سر کا مسا تو ایک ہی بار ہوگا. ٹھیک ہے. دین تحیت الوضو. تحیت الوضو کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا. یہ بہت اچھی چیز ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی تحیت الوضو پڑھنے کی وجہ سے. تحیت الوضو کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی میری طرح وضو کیا, یعنی سنت اکارڈنگ ٹو سنت جیسے ہے ویسے وضو کیا, پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی بنا خیالات بھٹکائے, یعنی ادھر ادھر نہیں جا کے, وتھ کانسنٹریشن, دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکا کے وتھ کانسنٹریشن جو ہے پڑھے, تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز, سنت طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی بنا دماغ یہاں وہاں بھٹکائے, تو پھر اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. سبحان اللہ. اس سے اور کیا چیز ہم کو چاہیے آپ بتائیے. اب وضو کا طریقہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن وضو کا طریقہ پہلے کیا ہے, لک ایٹ دا پوائنٹ, دین میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں. اوکے. سب سے پہلے نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. دین یو ول سے بسم اللہ. اگر ٹوائلٹ میں ہے تو بسم اللہ آپ جو ہے دل میں کہیں گے, یا پھر ایٹ لیسٹ ٹوائلٹ سیٹ کو آپ بند کر کے بسم اللہ کہیں گے. دین ہاتھوں کو 3 بار دھونا. دین 3 بار کلی, 3 بار ناک میں پانی کھینچنا, لیفٹ ہینڈ سے ناک کو کلین کرنا. 3 بار چہرہ دھونا. چہرہ کہاں سے ہوگا؟ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے چن تک ہوگی. داڑھی چہرے کا حصہ ہے, کان جو ہے چہرے میں انکلوڈڈ نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو ناخن سمیت کونیوں سمیت 3 بار دھونا. اگر کچھ چیز لگی ہوئی ہے ہاتھوں پہ تو اس کو کلین کر لینا. پھر پانی لینا ہاتھوں میں, سر کا مسا کرنا. سر کا مسا اس میں کان بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کان سر کا حصہ ہے تو سر کے مسا کر کے پھر کان بھی دھونا. میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ ابھی دکھاتی ہوں. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا. اگر کوئی حصہ کٹا ہو جتنا ہے اتنا دھونا, یعنی اگر کسی کا ہاتھ پاؤں انگلی کچھ کٹی ہوئی ہے تو جتنا ہے اتنا دھونا. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہنا. وضو سے جو ہے ظاہری پاکی ہماری جو ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے, تو دعا سے اندر سے بھی ہم جو ہے یہاں پہ کلمہ پڑھ کر اندر سے بھی پاک ہو جاتے ہیں. وضو کرنے کے بعد ہم اپنے باڈی کو پوچھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد پوچھنا نہیں, وضو کرنے کے بعد اپنے باڈی پارٹس کو آپ ٹاول سے, ٹیشو سے, کسی بھی چیز سے ڈرائی کر سکتے ہیں. کوئی حصہ ڈرائی نہ رہے, یعنی وضو کے جتنے اعضاء ہیں فرائض اور شرائط ہم دیکھ چکے,
تو کوئی بھی وضو کا جو حصہ ہے وہ ڈرائی نہ رہے. ایک بار ایک شخص کے قدم پر ناخن برابر حصہ ڈرائی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، واپس جاؤ، اور کہا کہ جا کر اچھی طرح دوبارہ وضو کر آؤ. اور ایک بار یہ بھی کہا خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ ہے، یعنی وضو کرتے وقت اگر کوئی ایڑی جو ہے ڈرائی رہ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ ہے. Let's begin to perform wudu. It is important that you perform the following steps of wudu in order. Step 1. Begin in the name of Allah by saying Bismillah. Step 2. Completely wash the hands, including the wrists and between the fingers 3 times. Step 3. Put water into your mouth using the right hand. Swirl it around in your mouth, then expel. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into the nostrils as far as possible with the right hand and then blow it out using the left hand. Do this 3 times. Step 5. Washing the face from the forehead to the chin and from the left earlobe to the right earlobe, making sure the whole face is washed. Do this 3 times. The one who has a beard should also run the wet fingers through it. Step 6. Wash the right arm beginning at the fingertips, washing the entire hand and arm up to and including the elbow. Do this 3 times. The same is done for the left arm, beginning at the fingertips, washing the entire hand and arm up to and including the elbow. Do this 3 times. Step 7. Starting at the fringe, moving the hands to the back of the hairline and then back to the fringe all in one movement. This is done once only. Step 8. Wipe the insides of both ears with the index fingers and the back of the ears with the thumbs. This is done only once. Step 9. Wash the right foot including the ankle. Make sure between the toes are also washed using the small pinky finger. Do this 3 times. The same is done for the left foot, washing it up to and including the ankle, ensuring you wash between the toes using the small pinky finger. Do this 3 times. Step 10. It is preferred to seal your wudu with the declaration of faith, saying, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. This means, I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave and messenger. You may also add to this saying, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, which means, O Allah, make me among those who turn in repentance to you, and make me among those who purify themselves. Upon the completion of the steps of wudu, one is now ready to pray as long as they don't nullify the wudu. Actions that nullify wudu. This includes passing urine or feces, passing wind. Other things that nullify wudu include deep sleep, whereby one loses awareness, unconsciousness or intoxication, touching the private parts with the hand and fingers without a barrier, intimate relations between husband and wife. If a person forgets whether they have nullified their wudu or not, then this does not nullify their ablution, regardless of whether the person is praying or not, until they are certain that they have nullified their ablution. Don't forget that you must perform the steps of wudu in order. ٹھیک ہے، آئی ہوپ دس از کلیئر. یہ طریقہ ہے صحیح وضو کا، اور اس میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئی ہوپ یہاں پر کلیئر ہے سب کے لیے کہ ہاؤ دا وضو از ڈن.
یہ سنت طریقہ ہے. اور اگر اس کے بعد کوئی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے جیسے آپ نے پڑھی تو پھر اس کے لیے کیا ہے, اس کے پچھلے گناہ معاف ہے. نیکسٹ از وضو میں پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک بار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا اور فرمایا پانی میں اس طرح اسراف کیوں, یعنی پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. وضو کرتے وقت بھی اگر آپ کے دل میں ڈاؤٹ آیا, بار بار واش کر رہے ہیں تو اس طرح پانی کو ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی وضو تو ٹھیک سے کرنے کے لیے ہم واشنگ دا باڈی پارٹس اگین اینڈ اگین تو یا پھر زیادہ سے زیادہ پانی یوز کرو, تو کیا اس میں بھی اسراف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا پر بھی ہو, یعنی اگر رننگ واٹر کے دریا پر بھی ہو تو وہاں پر بھی پانی ویسٹ نہیں کرنے کا حکم ہے. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں کچھ لوگ طہارت کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھیں گے, تو طہارت کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھنا بھی درست نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کے لیے ایک شیطان ہے جسے ولحان کہا جاتا ہے, لہذا تم پانی کے بارے میں وسوسے سے بچو. یعنی پانی کے بارے میں جو وسوسہ آتا ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ وہ ولحان نام کے شیطان کی طرف سے آتا ہے, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر زیادہ پانی ہم یوز جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو زیادہ پانی اگر یوز کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے وضو جو ہے زیادہ اچھا ہوگا یا واٹ ایور ہوگا. ہمیں کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے, چاہے وہ پانی سے وضو کرنا ہو, چاہے وہ کوئی بھی واٹ ایور. عبادت میں بھی ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ کوئی چیز میں حد سے زیادہ پڑھنا سنت کے خلاف ہے, سنت کے اگینسٹ ہے. اور یہاں پر تو کلیئر حدیث سے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان از بیہائنڈ اے پرسن جو پاکی میں یا پانی ویسٹ کرنے میں یا اس طرح آگے بڑھنے میں جو ہے حد سے آگے بڑھنے میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ ایک پانی یعنی اپروکسیمیٹلی 1/2 لیٹر پانی میں جو ہے کیا کرتے تھے, وضو کر لیتے تھے. وضو کے لیے صحت مند ہو یا بیمار کسی کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ آپ صحابہ اکرام کرتے تھے. یوٹیوب کے اوپر کئی غلط طریقے بھی وضو کے ہیں, تو پلیز ریفرین فرام اٹ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا ہے, سنت طریقہ ہے جس طرح سے وضو کیا جا سکتا ہے. ہنسنے سے, ڈکار لینے سے, ناک سے خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہنسے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, مذاق کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ہم کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہنسنے سے یا جو ہے آنکھ سے خون بہنے سے یا مذاق کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا الله